راجیہ سبھا، جسے ہم اپر ہاؤس بھی کہتے ہیں، جو کونسل آف اسٹیٹ بھی کہلاتا ہے، جسے ایوان بالا بھی کہتے ہیں، کہ اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے، اس کی سیٹس کتنی ہوتی ہیں، ان کی سلیکشن کا کیا طریقہ ہوتا ہے، ان کی ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں، اس کے لیے جو نامزد ایک امیدوار ہوتا ہے جسے کینڈیڈیٹ کہتے ہیں، اس کی کوالیفکیشنز یا ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا کیا ہوتا ہے، یہ ہم انشاءاللہ آج کے لیکچر میں کوشش کریں گے کہ اس کو ڈسکس کریں۔ تو جیسا کہ سلائیڈ آپ کے سامنے ہے، راجیہ سبھا الیکشنز، کہ راجیہ سبھا الیکشن کیسے ہوتے ہیں اور نمبر آف سیٹس آپ کے سامنے یہ آ رہا ہے، ٹوٹل نمبر آف سیٹس۔ میکسیمم جو ان کی لمٹ ہے وہ 250 ہے، لیکن اسمبلی میں اس سے کم بھی ہو سکتے ہیں، اس سے زیادہ کسی صورت نہیں ہو سکتے، لیکن اس سے کم ضرور ہو سکتے ہیں۔ جو اس وقت موجود راجیہ سبھا ہے، اس میں 245 ممبر جو ہیں، ایم پیز جسے کہتے ہیں، ممبر آف پارلیمنٹ جس کو کہا جاتا ہے، تو ان کی تعداد جو ہے 245 ہے، ایکچوئل کیا ہے 250، اور اس وقت کتنے ہیں 245۔ وہی بات کہ جی اس سے کم تو ہو سکتے ہیں لیکن اس سے زیادہ نہیں ہو سکتے۔ اس میں جو 233 لوگ ہیں وہ مختلف سٹیٹ سے اور یونین ٹیریٹریز جو ہیں ان سے یہ باقاعدہ نامزد ہوتے ہیں، پھر ان کا الیکشن ہوتا ہے اور پھر یہ امیدوار ہوتے ہیں، یہ ڈائریکٹ۔ اور جو 12 لوگ ہوتے ہیں، وہ جو صدر ہوتا ہے، یعنی گورنمنٹ آف انڈیا میں جو صدر کی حیثیت سے ہوگا، وہ 12 لوگوں کو سلیکٹ کرے گا۔ یہ 12 لوگ کون ہوں گے؟ لٹریچر کے ریلیٹڈ ہو سکتے ہیں، سائنس کے ریلیٹڈ ہو سکتے ہیں، یہ آرٹس کے ہو سکتے ہیں، یہ مختلف، جیسے سچن ٹینڈولکر کو سپورٹس کے حوالے سے، وہ ایک مشہور و معروف کرکٹر رہا ہے، ریکھا فلم دنیا میں اس کا ایک نام ہے، وہ اداکارہ ہے، وہ بھی جو راجیہ سبھا کی ممبرز ہیں۔ مطلب یہ جو 12 لوگ ہیں نا، وہ سائنس اور ٹیکنالوجی، آرٹس اور مختلف شعبہ جات زندگی جو ہے نا، ان سے یہ تعلق رکھتے ہیں، تو ان کی بھی سلیکشن ہوتی ہے۔ 238 کا جو ڈیجٹ ہے وہ ڈائریکٹ یونین کونسل کہہ رہا ہوں، ریاست مطلب اسٹیٹ سے ڈائریکٹ تعلق رکھتے ہیں، اور جو 12 لوگ ہوتے ہیں، یہ جو صدر ہوتا ہے وہ ان کو سلیکٹ کرتا ہے، ان کی سلیکشن جو ہے ان 12 لوگوں کی وہ صدر کے ذمہ ہے۔ جو ان کا ٹینیور ہوتا ہے، جو ان کا ڈیوریشن ہوتا ہے، وہ 6 سال کا ہوتا ہے۔ یہ ہر 6 سال بعد الیکشن نہیں ہوتے، بلکہ ہر 2 سال بعد ان کے الیکشن ہوتے ہیں۔ جو ایم پیز جو ہیں وہ اپنا پاس آؤٹ ہو جاتے ہیں، جن کا ٹائم پورا ہو جاتا ہے، ان کی سیٹ ویکنٹ ہوتی ہیں، ان کی سیٹ خالی ہوتی ہیں، پھر اس پہ الیکشن کروائے جاتے ہیں۔ اور یہ ہر 2 سال بعد جتنی سیٹ ویکنٹ ہوں گی، خدا نہ خواستہ کوئی ڈیتھ ہو جاتی ہے، کوئی اس طرح کے جتنی بھی سلسلے ہوں گے، یا کسی کا ٹائم ڈیوریشن پورا ہو جاتا ہے، تو 6 سال کے عرصے میں میکسیمم ان کی جو ٹائم ڈیوریشن ہے، لیکن جیسے جیسے وہ ان کا ٹائم ڈیوریشن پورا ہوتا جائے گا، وہ پھر الیکشن ہر 2 سال بعد الیکشن اس سیٹ پہ ہوگا۔ سیٹ کا طریقہ کیا ہوتا ہے اس الیکشن کا، کہ یہ جو ہمارے لوک سبھا کے ممبر ہوتے ہیں وہ اپنے ووٹ کاسٹ کرتے ہیں، اسٹیٹ لیول پہ ان لوگوں کے نام سامنے آتے ہیں، ان کو نامزد کیا جاتا ہے۔ پھر جو ہمارے لوک سبھا کے ممبرز ہوتے ہیں، جو جنرل اسمبلی کے ممبرز ہوتے ہیں، جسے ایم ایل اے کہتے ہیں، ایم ایل اے وہ پھر ہر اسٹیٹ کی نمبر آف سیٹس جو ہیں وہ ڈیفائن کی جاتی ہیں کہ ان سے ایم پیز جو ہے وہ کتنے ہوں گے۔ پھر اس حساب سے سپوز ایک ریاست ہے، اسٹیٹ ہے ہریانہ، اس میں 90 ٹوٹل ایم ایل ایز ہیں، اور سیٹس جو آ رہی ہیں اس کے حصے میں اگر 5 آ رہی ہیں، 5 میں سے 2 خالی ہیں اور 3 پہ ابھی لوگ ہیں، تو وہ 2 کا الیکشن ہوگا۔ پھر 2 کا الیکشن کا کیا طریقہ ہے، جیسا کہ ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ پاکستان کے جو سینٹ کا الیکشن ہے، اس میں بھی ایم این اے جو ہیں ہمارے ووٹ دیتے ہیں۔ اس میں یہ نہیں ہوتا کہ جی بس ایک بندے کے نام آپ نے ٹک کر دیا یا تھم امپریشن دے دیا اور وہ ہو جاتا ہے۔ جو
یہ ایم پیز کے الیکشن ہوتے ہیں یا سینٹ کے الیکشن ہوتے ہیں، تو ان کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس ایک پریفرنس لیٹر کہہ لیں، ایک پریفرنس باکس کہہ لیں، وہ ہوتا ہے جس پہ یہ فرسٹ پریفرنس، سیکنڈ پریفرنس، تھرڈ پریفرنس جو ہے نا وہ دیتے ہیں، اور اس پہ جو میکسیمم جو ایک اس کی اپنا کہہ لیں کہ کنٹینٹ ہوتی ہے، جو اس کی ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، وہ اس تک جو بندہ ووٹ لے جاتا ہے وہ ڈائریکٹ ہو جاتا ہے. اس کے بعد جو لویسٹ بندہ ہوتا ہے اس کو اس الیکشن سے نکال دیا جاتا ہے، اور پھر سیکنڈ پریفرنس والے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ اگر ایک بندے نے جو ہے 60 ووٹ لیے ہیں، وہ سلیکٹ ہو گیا ہے، اس کے نیچے جو ہے وہ 20 والا جو ہے سیکنڈ پریفرنس والا جو دوسرے نمبر پہ ہے وہ 20 اس کو ووٹ ملے ہیں، پھر سیکنڈ پریفرنس نکالی جائے گی کہ سیکنڈ پریفرنس میں اس کو کتنے پڑیں گے. یہ ایک میکنزم ہوتا ہے جس کے ذریعے ایم پیز جو ہے وہ سلیکٹ کیے جاتے ہیں، اور یہ اسٹیٹ کا حصہ ہوتے ہیں، لوگوں کی باقاعدہ نمائندگی کرتے ہیں، اور ان کا وہی ٹائم ڈیوریشن جو ہے 6 سال ہے، ہر 2 سال بعد یہ روٹیٹ ان کا الیکشن ہوتا رہتا ہے نا. اب نیکسٹ جو ہے کہ جی کوالیفیکیشن ان کی کیا ہوتی ہے. ایک ایم پی جو ہے، جو ممبر آف پارلیمنٹ ہے، اس کی جو ہم کوالیفیکیشن کی بات کریں، سب سے پہلی چیز ہے کہ وہ انڈیا کا شہری ہو، مطلب جس ملک سے بھی وہ سٹینڈ کر رہا ہے نا اس کا شہری ہونا، وہ پاکستان کے سینٹ کے الیکشن ہوں یا انڈیا کے الیکشن ہوں اس کے راجیہ سبھا کے، تو اس میں انڈیا کا شہری ہونا پہلی شرط ہے. دوسری بات ہے کہ اس کی عمر جو ہے، جیسے لوک سبھا کے ممبر کی عمر 25 سال ہے، یہ جو ہے ہماری راجیہ سبھا کی جو کینڈیڈیٹ کی عمر ہے وہ 30 سال ہے. تیسرا ہے وہی بات کہ جی وہ مجرم نہ ہو، اس نے گورنمنٹ سے کوئی فائدے نہ لیے ہوں، وہ گورنمنٹ ملازمت نہ کرتا رہا ہو، اور رجسٹر ووٹر بھی جو ہے نا وہ اس ملک کا ہونا ضروری ہے. اس کا دماغی طور پہ پاگل نہ ہو، کسی بھی میڈیکل یا کسی کورٹ نے اس کو ڈکلیئر نہ کیا ہو کہ جی یہ مینٹلی جو ہے نا انساؤنڈ ہے، میچور قسم کا آدمی ہو. اگر اس میں اس طرح کا بھی کوئی ایلیگیشن ہوگا تو وہ پورا نہیں اتر سکے گا. ایک اور بات کہ پارلیمنٹ کے جتنے بھی قانون و ضوابط ہوں، جو رولز ہوں، جو کانسٹیٹیوشن کے مطابق رولز اینڈ لاز ہیں، وہ اس کے مطابق بھی پورا اترتا ہو. اگر یہ کرائیٹیریا جو ہیں نہیں ہوں گے تو وہ پورا نہیں اتر سکے گا اور وہ ایلیجیبل نہیں ہوگا ممبر آف پارلیمنٹ. تو باقی جو ہے ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں، ذمہ داریوں کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو اگر ہم اس کو ڈیوائیڈ کریں کہ لیجسلیٹو رسپانسبلٹیز یہ کیا ہوتی ہے کہ جی ملک میں جتنی طرح کے قوانین ہیں، لاز ہیں، وہ یہ پاس کرتے ہیں. یہ دونوں جو ایوان ہیں، ایوان بالا اور ایوان زیری، مطلب لوک سبھا اور راجیہ سبھا، یہ دونوں جو کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں کسی بھی قانون کے پاس ہونے تک ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ یہ اس پہ سائن کرتے ہیں، اپنی رائے دیتے ہیں. اس کے بعد یہ جو فائل ہوتی ہے یہ پریزیڈنٹ تک جاتی ہے اور پریزیڈنٹ اس کو فائنل نوٹیفائی کرتا ہے. مطلب یہ تمام طرح کے ملک میں جتنے بھی قانون ہوں گے، ان کے مسودے جتنے بھی تیار ہوں گے، ان کے لیے ان کی رائے جو ہے وہ ان کی ذمہ داری میں آتی ہے کہ انہوں نے رائے دینی ہے. اور اس پہ پھر جو اکثریت ہوگی، جس رول جو زیر بحث ہے، جو ڈسکشن میں ہے، وہ اگر پاس ہوا، میکسیمم لوگوں نے اس کی تائید کی، تنقید کم سے کم ہو، تائید زیادہ سے زیادہ ہو، تو وہ بل پاس ہوتا ہے. نیکسٹ اس کی جو ہے کہ وہ گورنمنٹ سے مطلب ایک مقامی لیول پہ جو ضلعی انتظامیہ ہوتی ہے، ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے، جسے ہم پرماننٹ ایگزیکٹو بھی کہتے ہیں، ایگزیکیوٹو بھی کہتے ہیں، ان کی یہ دیکھ بھال کریں کہ جی وہ اپنی تمام تر ذمہ داریاں جو ہیں وہ پوری کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، یا جو فائنانشلز وہ کچھ بجٹ ہوتے ہیں ان کو صحیح طریقے سے استعمال کر رہے ہیں. باقی جو ان کی ذمہ داریاں ہیں، وہ پولیس کے ایڈمنسٹریٹر ہوں، وہ فارن افیئر کے ہوں، وہ جو بھی ہوں،
وہ اس اسٹیٹ کے جتنے بھی لوگ ہوں گے ان کی دیکھ بھال کرنا بھی ان کی ذمہ داری میں شامل ہوتی ہے۔ اور نیکسٹ جو ان کی ہے کہ جی اپنی اسٹیٹ جس اسٹیٹ سے ہوتے ہیں یہ اس کی باقاعدہ نمائندگی کرنا۔ کیسے نمائندگی کرنا کہ اس اسٹیٹ کے جو بھی مسائل ہیں، جو بھی ایشوز ہیں، ان کو ایک فورم پہ لا کے ڈسکس کرنا، اور اپنے جیسے لوک سبھا کا ایم ایل اے ہے وہ مسائل ڈسکس کرتا ہے اور پھر بجٹ اور اپنے علاقے کی اس جو اس کا ایریا ہوتا ہے اس کی ڈیولپمنٹ وہ کرواتا ہے۔ اسی طرح یہ جو ایم پی ہے ممبر آف پارلیمنٹ، یہ بھی ذمہ دار ہوتا ہے کہ یہ بھی اپنے اس ریاست کی جس ریاست سے یہ سلیکٹ کیا جا رہا ہے تو اس ریاست کے جو بھی مسائل ہیں ان کو اچھے انداز سے ڈسکس کرے۔ باقی جو ہے ان کا کہ صدر کے ووٹ کے لیے یہ اپنی ذمہ داری پورے کرتے ہیں، اور صدر کو سلیکٹ کرنے کے لیے جو ایم ایل ایز اور ایم پیز ہیں یہ اپنا ووٹ کاسٹ کرتے ہیں، اور ان کے ووٹ سے ہی صدر کا تعین ہوتا ہے۔ ان کی اگر ادر بینیفٹ دیکھ لیا جائے تو سیلریز ہر ایم ایل اے اور ہر ایم پیز کی جو ہے نا تنخواہ مقرر کی جاتی ہے۔ وہ آئی تھنک سو کہ 1 لاکھ تک ہے کہ وہ ہر مہینے ان کو تنخواہ جو ہے نا، مطلب وہ بھی جیسے گورنمنٹ ملازم ہوتا ہے اس کے طور پہ ان کو بھی باقاعدہ تنخواہ دی جاتی ہے۔ جتنے ٹائم ڈیوریشن کے لیے یہ سلیکٹ ہوتے ہیں وہ میکسیمم 6 سال کا ہے، اس میں ان کو تنخواہ ملتی ہے۔ لیکن اس کے بعد جب یہ ریٹائر ہو جاتے ہیں یہ فائدہ بھی ان کو ہے کہ ان کی پینشن، جیسے گورنمنٹ ملازم کی تنخواہ رکھی جاتی ہے، ان کی بھی پینشن ڈیفائنڈ ہوتی ہے کہ جی 25,000 روپے ان کو ہر صورت ملنے ہیں۔ اگر کوئی بندہ 1 دن کے لیے رہا ہے، 1 سال کے لیے رہا ہے، یا پورے 6 سال کے لیے رہا ہے، اس کی جو پینشن ہے وہ اس کو 25,000 تا دم مرگ جو ہے اس کے ڈیتھ تک جو ہے نا ٹل ڈیتھ وہ پینشن ملتی رہے گی اس کو۔ تو یہ چند ایک آج ہمارا یہ چھوٹا سا ریویو تھا۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے یہ لیکچر جو ہیں ان کو اچھے طریقے سے کر رہے ہوں گے۔ تو